अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं थिंक टैंक। मैं हूं सैयद आयशा नाज, अयाज ज़मीर साहब, सलमान गनी साहब, हारून रशीद साहब, खावर खुमन मेरे प्रोग्राम का हिस्सा। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों खबरों में रहे हैं फ़ारूक सलीम अपने इस बयान की वजह से जो मईशत के ऊपर उन्होंने दिया कि बीमारी को दूर करने के बजाय उसकी अलामात दबाई जा रही हैं और ये अच्छी अलामत नहीं है। आने वाले दिनों में हमें चाहिए कि हम हकीकत आवाम के सामने रखें। इसके बाद उन्हें तर्जुमान मानने से तो इनकार कर दिया गया, लेकिन ऐसी सिचुएशन अब हम बिजली के हवाले से देख रहे हैं, गैस के हवाले से देख रहे हैं। 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग मुल्क भर में की जा रही है और इसका जिम्मेदार मौसम को करार दिया जा रहा है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सर्दी भी पड़ती है, धुंध भी पड़ती है, लेकिन वहाँ 1 मिनट के लिए भी बिजली नहीं जाती। अब जो हमारे वजीर हैं तवानाई के लिए, उनका ये कहना है कि सिस्टम नॉर्मल हो गया है, जो फॉल्ट्स हैं वो दूर कर दिए गए हैं। या सब कहा जाता है कि ना तजुर्बाकार है, गवर्नमेंट इसको वक्त देना चाहिए, लेकिन ना तजुर्बाकारी की वजह से जो अवाम सफ़र करते हैं 12 से 14 घंटे, उसका कौन अजाला करेगा या उसका कौन भरेगा नुकसान जो सनतों को हो रहा है? देखिए, तनकीद इस हुकूमत पे बहुत हो रही है कि इनकी मैनेजमेंट ठीक नहीं है, कंट्रोल नहीं है, सिम ठीक नहीं है, समझ नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कुछ विजन नहीं है, ये हो रही थी। लेकिन ये तनकीद तो काफ़ी देर से चल रही है। एकदम ये लोड शेडिंग वाली बात हो गई। अब ये था कि लोड शेडिंग जो है, हम वाफर बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, ट्रांसमिशन के प्रॉब्लम्स हैं, लाइन लॉसेस के प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो जो था इन्होंने जो साहिवाल में लगा दिया, वहाँ लगा दिया, ये करके वो जो है प्रोड्यूस तो हो गया। तो उस किस्म की लोड शेडिंग ख़त्म हो गई थी। अब उसका अचानक आ जाना, और मैं तो गांव से आ रहा हूँ सीधा, और वहाँ तो हर घंटे बाद जो है वो बिजली जा रही है। गांव में मेरे बेहतर है, चकवाल में उससे बदतर है। तो फिर जब ऐसे हो और जब वो ख़त्म हो चुकी हो और आपको पता हो और बताया जाए कि जी वाफर है, तो फिर सवालिया निशान तो हुकूमत की कारकर्दगी पे जाते हैं। तो ये उसके साथ जो तनकीद पहले ही हो रही थी उसमें कि इनकी मैनेजमेंट जो रुपए की कदर गिर गई, मतलब 1/3 उसका वैल्यू जो है जा चुका है। आज का जो रुपया है वो आप ये यूँ समझिए कि 6 आने उसमें से चले गए हैं, और वो पुराने के आप उससे हिसाब से दें। टैक्स रेवेन्यू जो है कि हम ये करेंगे वो बिल्कुल हुआ ही नहीं है। वही जो देते हैं वो कुछ 10 लाख से कुछ ज़्यादा हैं जो टैक्स देते हैं, उन्हीं के ऊपर बोझ सारा जोर जो है, जो हमेशा से रहा है, हमेशा से गवर्नमेंट्स करती हैं, ये भी कर रहे हैं, उसमें कोई नहीं है। FBR ने कोई ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन नहीं कर सकी। जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ गया है। हम तो वो सूद से नहीं निकल सकेंगे जी। ये जो हालत रही तो हम सूद नहीं पे कर सकेंगे। तो सारा जो है वो सवालिया निशान ये है। तो ये एक सिंबॉलिक अलामती चीज़ है, ये जो पावर कट्स हुए हैं, जो लोड शेडिंग हुई है। यार, इनसे लोड शेडिंग भी नहीं हो रही थी, गैस लोड शेडिंग भी है, सब उसको भी एड्रेस करें। गैस का तो था, गैस का ये किसी ने नहीं कहा कि जी हमने वो पूरी गैस सप्लाई कर दी है, ये किसी ने नहीं कहा। ये किसी ने नहीं कहा कि LNG इतनी आ रही है तो अब आपको ज़रूरत नहीं रहेगी किसी की, चलें वो लेकिन कई इलाकों में, एक शहर में मुख्तलिफ मेयार हैं, कईयों में इतनी नहीं होती। जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्त हो रही है गैस लोड शेडिंग जो है। तो सवालिया निशान सारा उसके साथ, उस तनकीद के साथ मिल जाता है यार कि ये कौन से थे जो इतने दावे कर रहे थे, इनसे तो कुछ हो ही नहीं। अगर ऐसा होता PMLN के दौर में तो क्या नतीजा होता हारून साहब? नहीं, PML के दौर में क्या होता, यही एहतजाज होता जब हो रहा है, और क्या होता। वो ज़्यादा स्किलफुली गलत बयानी करते थे, ये उतने स्किलफुल नहीं है गलत बयानी करने में। मतलब धुंध का बिजली से कोई ताल्लुक ही नहीं है, धुंध से कर जाती हैं, कहते हैं ट्रांसमिशन सवाल ही नहीं पैदा था। तो धुंध तो पिछले जिन दिनों में ज़्यादा पड़ रही थी उन दिनों में तो ऐसा नहीं हुआ। और भाई उन्हें पेमेंट करनी है, 100-150 रुपये दरकार हैं, पैसे नहीं हैं, जो भी सूरत हाल है। एक इनका मसला, ये डरे हुए लोग हैं, घबरा गए हैं, ना तजर्बाकार तो हैं। कौम को एतमाद में लेने की बजाय, देखिए जरदारी साहब के दौर में भी सूरत हाल यही थी कि बिजली जितनी पैदा हो सकती थी उतनी नहीं की जा रही थी। वो इसलिए कि जितनी ज़्यादा बिजली पैदा, बिजली तो चोरी होती है, बिजली चूँकि चोरी होती है लिहाजा वो कास्ट ज़्यादा करती है, वसूली कम होती है। और बहुत से तो ऐसे इलाके हैं जहाँ बलूचिस्तान के इलाके हैं, कबायली इलाके, जहाँ कोई बिल देता ही नहीं है, बहुत बड़ी तादाद ऐसी है। ये तो पंजाब ही में या कराची में ही मेरा ख्याल है बिल पे किए जाते हैं। तो पेमेंट नहीं कर रहे हैं उन्हें, और वो स्लो कर दिया उन्होंने भी,
اور یہ بھی ظاہر ہے اس پہ ان کی آمادگی سے ایسا ہوا ہے. تو بجائے اس کے کہ صحیح صورتحال بیان کریں وہ کہتی دھند پڑ گئی. بس دھند جب زیادہ پڑی تو اس وقت ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اب تو دھند کم ہو گئی ہے ان دنوں میں. تو اب تو سرکولر ڈیٹ کی بھی آپ کے پاس اطلاعات ہوں گی. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو جو بتایا گیا 1.4 ٹریلین ہو چکا ہے سرکولر ڈیٹ, اس کا کیا کیا جائے گا آنے والے دنوں میں؟ نیب کے افسروں سے جو بات ہوئی میں نے اس پہ لکھا بھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ ان کو زیادہ پیمنٹ کی جاتی رہی ہے, وہ بہت طاقتور لوگ ہیں, اور اس کا اگر حساب کتاب کیا جائے تو یا تو یہ اتنا نہیں ہوگا, اور ممکن ہے بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ شاید کچھ ادائیگی کرنی نہ پڑے. آپ کو یاد ہے جب 500 روپے اسحاق ڈار نے آتے ہی دے دیے تھے, اس پہ بہت اخبار نویسوں نے شور مچایا تھا, خاص طور پر رؤف کلاسرا نے, کہ اس میں 50-60 روپے بچایا جا سکتے تھے, کچھ جرمانے تھے, اور فوٹو اسٹیٹ بلوں پہ تو ادائیگی کر دی تھی. یہ تو معاملہ بالکل اتنا پیچیدہ ہے, اس پہ ایک بالکل ہائی پاورڈ کمیٹی ہونی چاہیے جو ان ساری چیزوں کا جائزہ لے. وہ تو جی آپ ڈیم کے خلاف بڑا پراپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی ڈیم کیا ہوتا ہے, ڈیم تو بڑا خطرناک ہوتا ہے, اگر اس پہ بم گر پڑے تو سیلاب آ جاتا ہے, تو ساری دنیا میں پھر ڈیم نہیں بننے چاہیے, جنگوں کا خطرہ تو بہت سے ملکوں کو ہوتا ہی ہے جی. تو وہ یہ اپنا بہت بجلی کمپنیوں والے پاورفل ہیں اور وہ اپنی منمانی کرتے ہیں. ایک پہلو یہ ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ بجلی ہمیں مہنگی پڑتی ہے, اور مہنگی کیوں نہ پڑے جب آپ پیٹرول سے بنائیں گے بجلی. پیٹرول سے دنیا میں کون بجلی بناتا ہے؟ امیر ملک نہیں بناتے. آپ کو پانی سے وہ شہباز شریف سے پوچھا گیا نا کہ بادشاہ ڈیم آپ بنا دیتے, انہوں نے کہا وہ تو 6 سال میں بنتا, ہماری حکومت 5 سال کی تھی, ہمیں کریڈٹ ہی نہ ملتا. کبھی کسی نے ترقیاتی ترجیحات اس طرح مرتب ہی نہیں کی ہیں, عوام کے نقطہ نظر سے مرتب ہی نہیں کی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کر لینا سلمان صاحب. دیکھیں بات یہ کہ یہ کر لے تو مجھے ایسے کہہ رہی ہیں جیسے تحریک انصاف نے میرے ٹیکنیکل ایشو ہے. اور میں نے آج جو بجلی کے ذمہ داران ہیں ان سے اس پہ, چونکہ مجھے خود نہیں پتا تھا, میں نے ان سے بھی رہنمائی لی ہے. پچھلے سال اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں تھی. اب پہلی دفعہ یہ پتہ چلا ہے کہ دھند کے اثرات ہوتے ہیں اور لائنیں گرم ہونے کے بعد ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. اصل میں یہ ایک بد انتظامی ہے. گرم چیز ہوتی ہے سردی میں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پچھلے سال انہی دنوں میں نے وہ سارا کمپیریزن لیا ہے, کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی. اب یہ جو شارٹ فال ہے یہ آج سے چند روز پہلے 4000 کا تھا, کم ہو گیا ہے. لوڈ شیڈنگ بہتری آ گئی اس میں. لیکن یہ ساری صورتحال کیوں تھی؟ دیکھیں لوڈ شیڈنگ ہونے سے صرف یہ نہیں ہوتی کہ ہمارے گھروں کی یا دفاتر کی بجلی بند ہوتی ہے. سب سے زیادہ اثرات اس کے انڈسٹری پہ ہوتے ہیں, زراعت پہ ہوتے ہیں, آپ کے ترقی کے عمل پہ ہوتے ہیں. اور آپ نے فاروق سلیم صاحب کی بات کی ہے, دیکھیں میری ان سے ویسے تو ملاقات نہیں ہے, لیکن ایک معتبر نام ہے, ایک اچھا نام ہے. انہوں نے ایک ریئلسٹک ویو لیا ہے. بات یہ کہ اصل چیز ہوتی ہے ذمہ داری کا احساس. دیکھیں ہم جسے نااہل حکومت گردانتے رہے, انہوں نے ایک مسئلہ تو حل کر دیا تھا نا, وہ جیسے بھی کیا, فرنس آئل کے ذریعے انہوں نے بجلی پیدا کر دی. لوڈ شیڈنگ کو انہوں نے اگر ٹارگٹ کیا تھا تو لوڈ شیڈنگ میں بہت حد تک کمی ہوئی ہے. اب اس کے بعد نئی حکومت آئی ہے, نئی حکومت کو مزید کمی کرنی چاہیے. اور دنیا کے ممالک کے اندر بجلی کا بحران ایسے نہیں ہے. ابھی ہارون صاحب نے جو ڈیم کی بات کی کہ ڈیم کی مخالفت ہوتی ہے, انہیں ڈبونا چاہیے. جو ڈیم کو ڈبونے کی جو کہتے ہیں کہ ڈیم ڈبو دے گا, ان کو ڈبونا چاہیے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ کالا باغ اگر ٹائملی بنا ہوتا تو آج ہم یہ بیٹھ کے رونا نہ رو رہے ہوتے, نہ پانی کا رونا رو رہے ہوتے, نہ بجلی کا رونا رو رہے ہوتے. کہ مجرمانہ غفلت ماضی کی حکومتوں نے بھی کی ہے, اور آج یہ صورتحال, یہ جو ایک برننگ ایشو بنا ہوا ہے لوڈ شیڈنگ کا, حکومت کو چاہیے کہ جو بھی صحیح صورتحال ہے وہ اپنے لوگوں کے سامنے رکھے. منتخب حکومت کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ ان کا عوام کے ساتھ روابط ہوتے ہیں. مجھے تو نہیں یہ سمجھ آ رہی کہ ذمہ داری کس کی تھی اور اعتماد میں لینے کی ضرورت کیوں پیش نہیں آئی. ایک کرائسس آیا ہے, بہرحال کرائسس جو ہے حکومت کو فیس کرنا پڑے گا, اور ہر آنے والے دن کے اندر جب کرائسس آتے رہیں گے پھر حکومت کی ساکھ جو ہے وہ مجروح ہوگی. میں نہیں چاہتا کہ اس حکومت کی ساکھ مجروح. ابھی تک ٹکرز میں خبر ہم نے خبریں سنی ہیں کہ وہاں ٹیمز تعینات کر دی گئی ہیں, وہاں یہ ہو رہا ہے, یہاں صورتحال نارمل ہوگی. یہ کوئی ایکسپلینیشن آئی نہیں ہے وزیروں کی طرف سے. حکومتی ذمہ داران کہاں ہے اس سچویشن پر؟ ویسے عائشہ پتہ نہیں آپ نے ٹیلی ویژن دیکھا یا نہیں دیکھا, کوئی آدھا گھنٹہ پہلے جو پاور ڈویژن کے منسٹر ہیں عمر ایوب صاحب, انہوں نے بیان دیا ایک, وہ چلا ہے, لیکن اگین ان کا بیان ہے, ان کا نہیں, ان کا بیان ہے, اس کو وہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے. لیکن اصل حقیقت جو عائشہ وہ یہ ہے کہ ایک منتخب حکومت ہے اور ان کا کام ہے, اور یہ جو اسپیشلی یہ سیوک کمیونٹیز ہیں اس میں جب اس طرح کا خلل آتا ہے تو میرے خیال میں پھر حکومت کو جواب دہی ضرور بنتی ہے.
اب جو ایشو ہے تھوڑا سا جس کی طرف ہارون رشید صاحب نے اشارہ کیا نا، اس سے بہت بڑا مسئلہ ہے. 2 دن پہلے کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے, اس کے اندر یہ ایشو ڈسکس ہوا. عمر ایوب صاحب نے ایشو ریز کیا. ایشو یہ ریز کیا کہ جو اسپیشلی ڈیمانڈ ہے آپ کو ملک کے اندر, جو گیس کی ڈیمانڈ ہے, LNG کی ڈیمانڈ ہے, باقی جو SNGPL اور باقی سوئی ناردرن اور سوئی سدرن گیس کمپنیز کی طرف سے جو انہوں نے گیس پرووائڈ کرنی ہوتی ہے, ہمارے ملک کے اندر کوئی سسٹم نہیں ہے. لائک آپ کی جو پاور جنریشن ہے, آپ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش اگر کریں کہ پاور جنریشن ساری کی ساری کرنی ہے پاور ڈویژن نے, جو اور گیس منگانی ہے جس کے اوپر جو پاور ہمارے جو زیادہ تر پلانٹس اس پہ چل رہے ہیں, جو فرنس ہائز چل رہے ہیں, وہ سارے کا سارا فیول منگانا ہے ہمارے غلام سرور خان صاحب جو ہمسائے ہیں ہارون ایاز میر صاحب کے, اگر میں غلط نہیں ہوں تو. اب وہاں پہ ٹوٹل ڈسکنیکٹ ہے. اب ہوا کیا ہے, اب لیٹسٹ ہوا کیا ہے کہ آپ نے جو گیس ڈائیورٹ کر دی, آپ نے جناب یوریا پیدا کرنی ہے, اس کے علاوہ آپ نے انڈسٹری کو کافی جو ہے سبسیڈائز گیس پرووائڈ کیا ہے, ساری گیس ادھر چلی گئی ہے. اور میرے سورسز یہ بتاتے ہیں کہ 12 ارب جو روپے کا یہ لاس ہوگا آنے والے دنوں کے اندر, یہ بہت بڑی سٹوری بنے گی. تو اس کے اوپر عمران خان صاحب نے کیبنٹ کی میٹنگ میں یہ کہا, کوٹ اینڈ کوٹ آپ کو یہ بتا رہا ہوں, کہ کچھ خدا کا خوف کرے, میں پوری دنیا کے اندر پیسے اکٹھے کر رہا ہوں, اور آپ یہ سارے کا سارا یہ جو اتنا بڑا مسئلہ ہے, یہ جو چھوٹا سا ڈسکنیکٹ آپ اس کو نہیں حل کر پا رہے, کچھ خدا کا خوف کریں. اب اس کو حل کیسے کرنا ہے, اگین آپ سے کوارڈینیشن بہتر ہونی چاہیے. ابھی دیکھیں ڈی جی آئل ہے, ڈی جی گیس ہے. ڈی جی آئل وہ ہے جو تمام جو آئل کے حوالے سے سارا انہوں نے دیکھنا ہے, ڈی جی گیس ہے گیس کے حوالے سے, اس کے علاوہ NTDC کمپنی ہے, باقی اوگرا وہاں پہ عظمیٰ صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں, یہ تمام لوگ ہیں پرانی حکومت پہ. بھئی اگر آپ نے انہی کے ساتھ کام چلانا ہے تو پھر ان سے بات چیت کریں, اگر آپ نے نئے لوگ لانے ہیں تو اپنے لوگ لے کے آئیں. اب وہ زمانہ گیا کہ اب یہ کہ جی پرانی حکومت تھی, اس کے مسئلے مسائل تھے, اب آپ کو رسپانسبلٹی لینی پڑے گی. اور یہ بالکل صحیح کہا ہارون صاحب نے اور سلمان غنی صاحب نے, اور آپ لوگ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ حکومت کو سامنے آ کے رسپانسبلٹی لینی چاہیے. اور اب اسپیشلی میں نہیں سمجھتا, میرا اندازہ ہے کہ غلام سرور خان صاحب کے لیے جو منسٹری آف نیچرل ریسورسز اینڈ پیٹرولیم ہے, ان کے لیے میرے خیال میں اٹس اے لٹل ٹو ہیوی برڈن ٹو شیئر. آئی ڈونٹ نو کہ آنے والے دنوں کے اندر شاید ان کو چینج کرنا پڑے. اگین یہ پرائم منسٹر صاحب اور ان کے